بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سفر نامے پڑھنے کا شوق، اسی شوق کے سلسلے میں نے یہ عجائبات فرنگ یوسف خان کمبل پوش کی کتاب لی۔ یہ کتاب 1837 میں یوسف صاحب حیدرآباد سے کوئی اس طرف سے ان کا تعلق تھا، پھر یہ لکھنؤ آئے، وہاں کے نواب سے گزارش کی اور وہاں انگریزوں کے ساتھ مل کر انہوں نے انگریزی سیکھی، اور پھر اسی شوق کے اندر اور انگریزوں نے بھی ان کو ہیلپ کیا، نواب نے بھی ہیلپ کیا، زاد راہ بھی دیا۔ تو یہ وہاں سے بذریعہ کشتی بشتی کلکتے گئے، وہاں سے جہاز میں ہوتے ہوئے یہ انگلینڈ گئے، وہاں پہ بڑی دیر تک رہے، اور پھر واپسی انہوں نے سفر جو ہے وہ بجائے اسی راستے سے کرنے کے واپسی کا سفر انہوں نے براستہ مصر کیا، اور نئے سویز اور یہ سب چیزوں سے ہوتے ہوئے یہ واپس یہاں آئے۔ تو یہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ 1837 میں دنیا کیسی تھی، انگلینڈ نے کیا ترقی کر چکا تھا اس وقت، ہندوستان کے حالات اس میں کیا تھے، تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، یہ اسے بک کارنر نے اسے شائع کیا ہے۔ میرے پاس جو اس کا ایڈیشن ہے وہ 2016 کا اس کا ایڈیشن ہے، تو اور 2017 میں نے یہ کتاب جو ہے وہ خریدی تھی، اور مجھے آپ یقین کریں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ ہندوستان کی تاریخ کو اور انگلستان کی تاریخ کو اور درمیان میں جو ممالک تھے، خاص طور پر مصر سے جس سے وہ گزر کر آئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ یورپین اور ممالک جن میں اسپین بھی شامل تھا، تو ان ممالک کا بہت زیادہ قریبی مطالعہ کرنے کا موقع ملا کہ اس وقت ان کی تعلیمی، ان کی معاشرتی معاشی حالات ان کے کیا تھے، اور ہندوستان میں لوگوں کی کیا صورتحال تھی۔ اس میں بہت ہی دلچسپ واقعات بھی ہیں، بہت زبردست ہیں۔ ظاہر ہے اس دور میں سفر تھا، کوئی اطلاعات کا مسئلہ تو تھا نہیں، کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں تھی، اور ایسے علاقوں میں جانا جن میں آپ کی زبان بھی نہیں آپ جانتے، تو یقینی طور پر بہت زیادہ ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ آدمی کو اپنی مطلب موت کا زندگی بھی ان کی دو پہ لگ جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ 1837 میں یعنی آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس بر صغیر کے اندر کیا صورتحال تھی اور انگلستان میں کیا صورتحال تھی، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ عجائبات تاریخ یوسفی المعروف عجائبات فرنگ سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش آپ ضرور پڑھیں، آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔